کہ مکی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تو تیار ہوتے چلے جا رہے تھے، قوت اور طاقت تو آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد نہیں کیا، تلوار نہیں نکالی، کفار سے مقابلہ جس طرح مدینہ جا کر اعلانیہ طور پہ فوج کی صف منظم کی، ریاست قائم کر کے اپنی سرحدوں کا تحفظ کیا، مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کی بنیاد کیوں نہیں رکھی، تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کافروں کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عرصے سے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور ان کے جوابات بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، مختصر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر صحابہ کو تلوار اٹھانے سے روکنے میں جو حکمتیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ بزدل تھے، اس میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ ان میں جرت نہیں تھی، اس میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت ان کے دل میں شہادت کا جذبہ نہیں تھا۔ یہ ایک تبلیغی حکمت عملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ بھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستقبل کے احوال اور واقعات کے لیے تیار اللہ کر رہا تھا، اور آپ کے صحابہ کو بھی صبر، آزمائشوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر سمع اور اطاعت کا جو امیر کی درس تھا، سبق تھا، وہ سارے کا سارا سکھلایا جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہہ نہیں دیا یا ایھا المزمل؟ پوری صورت اگر آپ مطالعہ کریں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، اچھا اللہ تعالیٰ یہاں پر زندگی تو مکی ہے، جہاد اور تلوار نکالنے کی بجائے نبی کریم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت کیا کیجیے، نصف رات اس سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ خود آگے جا کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے تمہیں حکم کم کا ہوا، تم اس سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہو، اور ایک طائفہ بھی تمہارے ساتھ مل کے اس سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے۔ یہ عبادات مکی زندگی کے اندر خشوع و خضوع، یہ سارے کا سارا ایک ٹریننگ پیریڈ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صحابہ نے مکہ کے اندر آواز نہیں اٹھائی یا تبلیغ نہیں کی یا مارے نہیں کھائیں، یہ ایک حکمت عملی ہے، ایک اسٹریٹجی ہے۔ لیکن اس اسٹریٹجی کا ایک مفہوم اور ایک مقصد ہمارے معاشرے میں بہت غلط انداز میں نکالا گیا، معاذ اللہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ حکمت عملی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین، اپنے ساتھیوں کی حفاظت، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، یہ ساری سیرت نگاروں نے قسط وار، ترتیب وار، ابواب بندی کر کے یہ حکمتیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان بڑے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر کچھ دیر آپ سمجھ لیں اقدامی جہاد کو روکے رکھا یا تلوار نکالنے سے رکے رہے۔ لیکن ہوا کیا؟ آج کل کے مبلغ، آج کل کے علماء اور بعض لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ دین پورے کا پورا مکی زندگی کا نام ہے۔ نہیں، مکی زندگی کے اندر دین کا پھیلاؤ اگر آپ غور کریں اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح مدنی زندگی کے اندر ہوا۔ لیکن میں اور آپ آج عجیب و غریب مقبضے کا شکار ہیں، پوری زندگی گزر جائے۔ یہ جی مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اختیار کی تھی، ہمیں بھی یہی حکمت اختیار کرنی چاہیے۔ 70 برس بیت جاتے ہیں، عالم 16 سال سے تیار ہوتا ہے، 90 سال تک بخاری شریف اور مسند حدیث کی پڑھانی چاہیے۔ یہ ایک الگ فیلڈ ہے۔ ایک طائفہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زندہ کرے، قرآن کی تعلیمات کو زندہ کرے، لیکن ایک طائفہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا دفاع کرے، جو مسلمانوں کے لیے نکلے۔ اگر بر صغیر پاک و ہند کے بھی مسلمان ساری زندگی یہ سمجھتا کہ مکی زندگی میں ہی رہنا ہے تو آج یہاں پہ ہم آزاد نہ ہوتے، آج یہ وطن نہ بنتا۔ یہ ساری زندگی جو مکی زندگی کی طرح گزارنے کا کنسیپٹ ہے نا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مدنی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ اس کے اندر اقدامی جہاد بھی ہے، اس میں مظلوموں کی مدد بھی ہے، اس کے اندر کے جو ریاست کے ضوابط ہیں، مسجد کو کمیونٹی سینٹر کا جو مقام ہے، مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پایہ تخت بنا دیا، پریزیڈنسی بنا دیا، ہر کام مسجد سے ہوگا۔ وہ
سارے کے سارے واقعات بھول کے ہم کہتے ہیں جی ابھی وہ حالات نہیں ہیں. کیا حقیقت بتائیے پاکستان میں یا مسلم ممالک میں، کوئی ایک مسلم ممالک میں ہاں ظلم ہیں، دینداروں کے اوپر سختیاں ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہوئی ہیں. جو ظلم قریش مکہ صحابہ پہ ڈالتے تھے، کیا ہم کسی مسلمان ملک میں اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو گویا یہ استدلال آج بھی باطل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی حکمتوں سے انکار نہیں ہے، لیکن ساری زندگی جی مکی زندگی کی طرح گزارنی ہے، یہ بات قابل اعتراض ہے. آگے چلیے، مکی زندگی کے اندر ایک اور باب آتا ہے ہجرت کا، ہجرت حبشہ جس کو آپ کہتے ہیں. 5 سن نبوت کے اندر یہاں پہ بھی دیکھیں جو دین دشمن ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو آپ یہ دیکھیں ہماری نصابی کتابوں کے اندر بھی معاذ اللہ یہ باتیں اس طرح ڈالی گئی ہیں کہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں. ہجرت حبشہ کیوں ہوئی جی بتائیے؟ عام فہم مسلمانوں کے دماغ میں یہ ہے ہجرت حبشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کروائی تھی کہ مسلمان صحابہ کی زندگی بچ جائے. یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، یہ ہمارے کانوں میں ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جان بچانے کے لیے ہجرت ہوئی ہے. ہرگز نہیں. تمام سیرت نگار اور صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے ہجرت حبشہ بھی جتنی ہجرتیں ہوئی ہیں ان میں جان بچانا ایک مقصد ضمنی اور جزوی ضرور ہو سکتا تھا، لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا ایک نیا میدان چاہتے تھے، تبلیغ کے لیے ایک نیا وطن چاہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش مکہ میرے ساتھیوں کو کوئی سپیس، کوئی موقع، کوئی بھی ایسی سپیس نہیں دینا چاہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. اگر جان بچانا مقصود ہوتی، آپ بتائیے یہ کتنا غلط مجھے آپ کو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اگر ہجرتوں کا مقصد جان بچانا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیوں نہیں گئے؟ اور پھر ساری ہجرتیں کروا کے مدینہ کی طرف رسول اللہ سب سے آخر میں کیوں گئے؟ جان تو لیڈر کی سب سے پہلے بچانی چاہیے، جان تو امام کی سب سے پہلے بچانی چاہیے. گویا ہجرت کا ایک مقصد جان و مال کا تحفظ ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن یہ کل مقصد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا کیا کہہ کے وہاں پہ ایک بادشاہ ہے جو اہل کتاب ہے، جو عیسائی ہے، جو نرم دل ہے، جو نرم مزاج ہے، جائیے وہ مہمانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا میدان گرم کیجئے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے بغض کے اندر آ کے صحابہ کے بغض میں یہ جملے اور تانے کسے ہیں نا جان بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے سیرت کو صحیح پڑھا نہیں ہے. اگر یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ہجرتیں نہ ہوتی تو بتائیے نجاشی نے اسلام کیسے قبول کیا؟ اس سفر کا مقصد ہی دعوت و تبلیغ کا نیا میدان ڈھونڈنا تھا، نیا ملک وطن ڈھونڈنا تھا. یعنی بنیادی طور پر جو بات کہنا مقصود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر بھی اقامت دین سے غافل نہیں تھے. آپ نے سمجھ لیا ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اقامت دین کی جدوجہد نہیں کی. رسول اللہ نے یہ جو ہجرت حبشہ کروائی ہے یہ ریاست قائم کرنے کے لیے، یہ اقامت دین کے لیے، یہ دین کو کھڑا کرنے کے لیے. میری اور آپ کی یہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے میں اور آپ آج نظریں چراتے ہیں، اقامت دین ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں. عبادت کر لو، نمازیں پڑھ لو. پہلے بھی آپ کو کہا اللہ کی قسم کفار کو، مغرب کو، یورپ کو، امریکہ کو، دنیا کے کسی ملک کو آپ کی نمازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ سجدے کریں، آپ صوفی بن جائیں، آپ اللہ کے نعرے لگائیں، آپ ساری رات ذکر کریں، ان کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تب ہوگی جب آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی بندہ اٹھے گا اور اقامت دین کی بات کرے گا کہ دین کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے، دین کو معاشرے پہ نافذ کیا جائے، دین کو معاشرے کے اوپر لاگو کیا جائے، پھر تکلیف شروع ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے ہجرت حبشہ کا بھی مقصد یہی تھا، اول ہجرت کی. اور حضرت یہ بھی بات یاد رکھیے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر بعض احکامات آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں تعارض ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ حکمت عملی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر مشرکین کی مخالفت کی ہے اور اہل کتاب سے موافقت کی ہے. اور جب مدینہ چلے گئے تو ارد گرد کون آباد تھے؟
یہودی اہل کتاب تھے، وہاں جا کے اہل کتاب کی بھی مخالفت کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو بعد آپ کو مسائل نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جی بیٹھ کے پانی پینے کا حکم دیا، یہ ابتدائی زندگی کے احکامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو اہل کتاب کے احکامات، جو عادات اور توار ہوتی تھی ان کو اپناتے تھے۔ یہ مشرکین کی وادی تھی، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، انہوں نے کہا بیٹھ کے پانی پینا چاہیے۔ جب اہل کتاب مدینہ میں شفٹ ہو گئے، دیکھا یہ تو عبادت کا طریقہ ان کا، کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے اٹھتے پینے کی اجازت دے دی۔ یہ بات ہے۔ کچھ باتوں میں جو آپ کو ظاہری تعارض نظر آتا ہے، جی یہ ایک حدیث ہے جی بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، جی دوسری حدیث میں ملتا ہے حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ کو میں نے کھڑے ہو کے دیکھا۔ یہ صرف ادوار کا فرق ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پہ، جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو آپ کو اکثر و بیشتر احادیث کے اندر جو بظاہر تعارض نظر آتا ہے، حقیقی تعارض نہیں ہے، وہ سمجھ آ جائے گی کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی موافقت کی ہے مکی زندگی کے اندر، اور مدنی زندگی کے اندر جا کے ان کی بھی مخالفت کر دی۔ کہا نہیں تھا کہ آج کے بعد اگر زندگی میں موقع آیا میں 10 محرم کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں؟ یعنی مخالفت اہل کتاب کی مدینہ میں جا کے شروع ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے اس ہجرت کے اندر اور حبشہ کی دونوں ہجرتوں کے اندر حضرت عثمان اور رقیہ شامل ہیں۔ حضرت عثمان رقیہ کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ایک بڑا مشہور تاریخ کا واقعہ سیرت کا۔ ہجرت ہوئی ہے، کچھ دیر بعد یہ سارے ہجرت کرنے والے واپس آ گئے۔ یہاں پہ مستشرقین نے اور سیرت کے اوپر اعتراض کرنے والوں نے بڑا من گھڑت ایک واقعہ لکھا۔ خیر وہ ایک معروف بھی نہیں ہے غرانیق کا، کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے ساتھ کچھ لے اور دے اور کچھ مفاہمت معاذ اللہ کر لی تھی، حتیٰ کہ قرآن پاک کی صریحاً آیتوں کے خلاف یہ موقف مستشرقین نے پیش کیا کہ ہجرت حبشہ سے اتنی جلدی واپسی کیوں ہوئی تھی۔ یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کا کچھ ایگریمنٹ، کچھ لو اور دو، حتیٰ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکین جب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کچھ ہماری مان لیجئے، کچھ اپنی منوا لیجئے، یہ بھی مذاکرات رسول اللہ سے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا تھا اگر میں اپنی طرف سے ایک بات بھی اللہ کے اوپر کہوں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے، اور وہ الفاظ قرآن پاک کے اتنے سنگین ہیں آپ پڑھ کے حیران رہ جائیں۔ اور اللہ نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کریں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کی، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ رسول اللہ کو کہہ سکتا ہے میں اور آپ نہیں، تو میں آپ کی شہرگہ حیات کو تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ کیسے مستشرقین نے سوچ لیا کہ رسول اللہ کچھ لے اور دے گی پالیسی پہ عمل پیرا ہوئے، اس لیے ہجرت حبشہ کے بعد لوگ واپس آئے۔